बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ ज़ारा। मौजू है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल, धुआं, सूरज मगरिब से और दाब्बतुल अर्ज़। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम जमीन में नाज़िल होंगे, शादी करेंगे, इनकी औलाद होगी, 45 साल तक जमीन में रहेंगे, फिर फौत होंगे और मेरे साथ मेरी कब्र में दाखिल होंगे। मैं और ईसा इब्ने मरियम अबू बकर और उमर के दरमियान एक कब्र से उठेंगे। रिवायत के इब्ने जोजी ने मिशकात शरीफ में। अब्दुल्ला बिन सलाम बयान करते हैं कि तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत लिखी हुई है और ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन किए जाएंगे। रावी ने बयान किया कि हजरत आयशा सिद्दीका के घर में एक कब्र की जगह बाकी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा। मुसलमान इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में दफन करेंगे। इनके बाद कबीला कहतान के एक बुजुर्ग आपके खलीफा होंगे। वो बुजुर्ग अदल और इंसाफ से हुकूमत करेंगे। इनके बाद यके बाद दिगरे चंद हुक्मरान और होंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता नेकियों का गलबा खत्म होने लगेगा और बुराइयां फैलने लगेंगी। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कबीला कहतान का एक शख्स बादशाह होकर लोगों को अपनी लाठी से ना हाँकेगा। सही बुखारी की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 चीजों से पहले कामों में जल्दी कर लो: धुआं, दज्जाल, दाबतुल अर्ज, सूरज का मगरिब से तुलू होना। एक खास और आम लोगों का फितना, धुआं। कुरान पाक में एक सूरत दुखान है, यानी धुआं आसमान से ही उतरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारतकिब यौम तातिस समाओ बेदुखान मुबीन यक्शन नासा हज़ा अज़ाबुन अलीम। रब्बा नक्शिफ अन्ना अज़ाबा इन्ना मोमिनून अन्ना लहुम ज़िक्रा व क़द जाअहुम रसूलुम मुबीन सुम्मा तवल्लौ अन्हु व क़ालू मौलन मजनून इन्ना काशिफुल अज़ाबा कलीलन इन्नकुम आइदून यौम नब्तश बतशतुल कुबरा इन्ना मुंतकिमून। सूरह दुखान। सो तू इंतजार कर इस दिन का जब लाए आसमां धुआं सरी, जो घेर ले लोगों को, ये है अजाब दर्दनाक। ऐ रब, खोल दे हम पर से ये आफत, हम यकीन लाते हैं। कहाँ मिले इनको समझना। फिर इससे पीठ फेरी और कहा, यह सिखलाया हुआ है, हम खोल देते हैं ये अजाब थोड़ी मुद्दत, बेशक तुम वही करोगे जिस दिन हम पकड़ेंगे बड़ी पकड़, बेशक हम बदला लेने वाले हैं। ये धुआं जमीन के मसनूई जराए से पैदा न होगा, बल्कि आसमान से उतरेगा और अजाब की एक सूरत होगा जिससे घबरा कर लोग कहेंगे, ऐ हमारे रब, ये अजाब खोल दे, हम ईमान लाते हैं। ये धुआं करीबन 40 दिन तक रहेगा। अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया कि हम ये अजाब खोले देते हैं, तुम दोबारा वही करोगे। इब्ने अब्बास ये फरमाते हैं कि क़यामत के करीब एक धुआं उठेगा जो तमाम लोगों को घेर लेगा। नेक आदमी को इसका थोड़ा सा असर पहुंचेगा जिससे जुकाम होगा और काफिर और मुनाफिक के दिमाग में घुसकर बेहोश करेगा। कुछ दिन बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मतला साफ हो जाएगा। सूरज मगरिब से। हजरत अबू जर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि सूरज गरूब होने के बाद कहाँ जाता है? मैंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया, वो जाता है अर्श के नीचे सजदा करने के लिए और फिर वो अगले दिन तलू होने की इजाजत मांगता है। इसे इजाजत दी जाती है। करीब है कि वो सजदा करे और इससे सजदा कबूल न किया जाए। इसे कहा जाए, वापस लौट जाओ जहां से तुम आए हो।
اور پھر وہ ذوالحج کے ذوالحج کے مہینے میں قربانی کے دنوں میں ایک رات بڑی طویل ہو جائے گی اور لوگ بے چین اور بے قرار ہو جائیں گے۔ رات اتنی لمبی کہ 3-4 دنوں کے برابر ہوگی۔ 3-4 دنوں کے برابر ہوگی۔ لوگ بے چین اور بے قرار ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہو۔ جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا لوگ اس کو دیکھ لیں گے تو ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وقت وہی ہوگا جب ایمان لانا لوگوں کے لیے سود مند نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائے تھے۔ آخر سورج مغرب سے نکلنے لگے گا، مگر سورج مغرب کی طرف سے لوگ پریشان ہو جائیں گے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے لگیں گے۔ سورج آدھے آسمان تک آئے گا جہاں تک دوپہر کو آتا ہے، اس کے بعد دوبارہ پیچھے کی طرف لوٹ جائے گا۔ جس طرح انسان کو موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، اس پر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اسی طرح سورج کے مغرب سے نکلتے ہی دنیا پر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ دعوت الارض۔ اگلے دن سورج مشرق سے نکلے گا، لوگ پھر اپنی غفلت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ابھی لوگ سورج کے مغرب سے نکلنے کے ذکر و فکر میں مصروف ہوں گے کہ تھوڑے سے زلزلہ سے کوہ صفا جو کہ کعبہ شریف کے قریب ہے پھٹ جائے گا، اس میں سے ایک جانور دابت الارض برآمد ہوگا۔ یہ عجیب جانور ہوگا، اس کا چہرہ انسانوں جیسا، پاؤں اونٹ کی طرح اور گردن گھوڑے جیسی ہوگی، اور وہ انسانوں کی طرح بولتا ہوگا۔ فرمایا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ سورہ نمل۔ پڑ چکے گی ان پر بات، نکالیں گے ان پر ایک جانور زمین سے، ان سے باتیں کرے گا، اس لیے کہ وہ لوگ ہماری آیات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں پہلے سورج کا مغرب سے نکلنا ہوگا، دعوت الارض کا لوگوں پر نکلنا چاشت کے وقت ہوگا۔ ان میں سے جو علامت پہلے وقوع پذیر ہوگی دوسری اس کے بعد جلد ظاہر ہوگی۔ دعوت الارض لوگوں سے باتیں کرے گا، اس کے علاوہ تمام زمین اور قصبوں اور آبادیوں میں تیزی سے پھرے گا۔ ان کی باتوں سے لوگ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ماننے لگیں گے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جانور نمودار ہوگا، اس کے پاس حضرت سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ وہ عصا سے مومن کے چہرے کو روشن کر دے گا اور انگوٹھی سے کافر کی ناک پر نشان لگائے گا، حتیٰ کہ ایک جگہ لوگ جمع ہوں گے، ایک کہے گا اے مومن، دوسرا کہے گا اے کافر۔ ابن ماجہ کتاب الفتن۔ یہ جانور آبادیوں میں تیزی سے پھرے گا، اس کی باتوں سے لوگ اللہ کی تعلیمات کو ماننے لگیں گے۔ اگر دعوت الارض سورج کے مغرب سے نکلنے سے چند گھنٹے پہلے ظاہر ہوا تو جو لوگ اس کی باتوں سے اللہ پر ایمان لے آئیں گے بچ جائیں گے، کیونکہ اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ دعوت الارض نیک لوگوں کے چہرے پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے خط کھینچ دے گا، جس سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ کافر و مشرکوں کے چہرے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پیشانی پر لگا دے گا، جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دعوت الارض کہیں نظر نہ آئے گا، غائب ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رات دن اس وقت تک ختم نہ ہوں گے جب تک کہ لات و عزا کی پوجا کی جائے گی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے سمجھا تھا کہ اللہ کے اس فرمان کا مطلب ہے کہ بت پرستی ختم ہو جائے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنا نبی بھیجا تاکہ وہ سب دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرک اسے ناپسند کریں۔ آپ نے فرمایا، جب تک اللہ چاہے گا اسی طرح ہوگا۔ پھر اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ فوت کر دیا جائے گا، اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں
سے کسی کے دل میں بھی بھلائی نہیں ہوگی، وہ اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ دین سے غفلت اس قدر زیادہ ہوگی کہ امت محمدی کے لوگ بت پرستی شروع کر دیں گے، نیکیاں معدوم ہو جائیں گی، لوگ سر عام برائیاں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا بھیجے گا، جس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہوگا وہ مر جائے گا۔ شاید اس میں شاید یہ مصلحت ہو کہ یہ لوگ سور کی تکلیف سے بچ جائیں۔ اب حقیقی معنوں میں کوئی بھی اللہ کرنے والا نہ رہے گا۔ ٹھنڈی ہوا کا ذکر 3 احادیث میں ملتا ہے۔ اس ہوا سے نیک لوگ ختم ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ اس کو مار دے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص پہاڑ میں داخل ہو جائے وہ ہوا وہاں پہنچ کر بھی اس کو مار دے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔